پاکستان میں گرمی کی شدید ہوتی لہر کے بارے میں برطانیہ اور امریکہ کی یونیورسٹیز نے تحقیق شروع کر دی ہے۔ اس لہر اور اس کے خطرناک اثرات پر بحث، تحقیق اور گفتگو امپیریل کالج لندن اور یونیورسٹی آف ہوائی میں محققین بیٹھے کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ موسم کی یہ انگڑائی پاکستان کا کیا حشر کرے گی، لیکن پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے لیے یہ سرے سے کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ڈاکٹر رابرٹ روڈ دہائی دے رہا ہے کہ موسموں کے اس آتش فشاں کو سنجیدگی سے لیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن پاکستان کے اہل دانش سیاست کی دلدل میں پوری طرح غرق ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری ہر ندی آج خشک اور چشمے کا پانی نڈھال ہے۔ مارگلا کے جنگل میں درجہ حرارت 42 کو چھو رہا ہے۔ مارگلا میں چیت اور ویساکھ کے دنوں میں ایسی گرمی کبھی نہیں پڑی تھی۔ یہ تو جیٹھ یا ہاڑ کا درجہ حرارت ہے جو چیت اور ویساکھ میں آ گیا ہے۔ موسموں کی یہ تبدیلی بہت خطرناک ہے، لیکن یہاں کسی کو پرواہ تک نہیں۔ اس معاشرے اور اس کے اہل فکر و دانش کو سیاست لاحق ہو چکی اور ان کے لیے سیاست کے علاوہ کسی موضوع پر بات کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ موسموں کی اس تبدیلی سے صرف مارگلا نہیں، پورے ملک پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ مارگلا میں تو درجنوں چشمے اور ندیاں موجود ہیں، کچھ رواں دواں رہتی ہیں اور کچھ موسموں کے ساتھ سوکھتی اور بہتی رہتی ہیں۔ جنگل کے پرندوں اور جانوروں کے لیے تو یہ کافی ہیں، مگر اصل سوال انسان کا ہے۔ اگر انسان سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کا کیا بنے گا تو انسان کے پاس اس سوال پر غور کرنے کا وقت تک نہیں بچا ہے۔ ہمارے ابلاغ کی دنیا ان کے ہاتھ میں ہے جو سنجیدہ اور حقیقی موضوعات کا نہ تو ذوق رکھتے ہیں اور نہ ہی اس پر گفتگو کی قدرت رکھتے ہیں۔ نیم خواندگی کا آزار سماج کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اب تو سر شام ٹی وی اسکرینوں پر جو قومی بیانیہ ترتیب پاتا ہے اس کی سطحیت اور غیر سنجیدگی سے خوف آنے لگا ہے۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دنیا چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن ہمارا دانشور صبح سے شام تک یہی گنتی کر رہا ہوتا ہے کہ کس قائد انقلاب کے جلسے میں کتنے لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ یہی حال ہمارے سوشل میڈیا کا ہے۔ موضوعات کا افلاس آج سے بن چکا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کیسا زرعی ملک ہے کہ جو ماحولیات کی تباہی سے یکسر بے نیاز ہے۔ گلی کوچوں سے پارلیمان تک یہ سوال کہیں زیر بحث نہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح جس تیزی سے گر رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ چند سال پہلے اسلام آباد میں 70 یا 80 فٹ پر پانی مل جاتا تھا، لیکن اب 300 سے 400 فٹ گہرے بور کرائیں تو بھی بمشکل اتنا پانی آتا ہے کہ جس کے ذریعے 5 سے 10 منٹ موٹر چل سکے۔ موسم کی حدت کا عالم یہی رہا تو 5-10 سال بعد زیر زمین پانی 600-700 فٹ گہرائی میں بھی مل جائے تو غنیمت ہوگا۔ یہ بحران صرف اسلام آباد کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے۔ ہمارے پاس جب فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آتش فشاں پر بیٹھ کر بغلیں بجانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جنگل کٹ رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سیلابوں کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر کے پگھلنے سے حسن آباد پل تباہ ہوا، کئی گھر اس کی لپیٹ میں آئے۔ اس پل کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی تھی کہ چین اور پاکستان کو ملا رہا تھا۔ ہمارے اخبارات، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک یا سیاسی و مذہبی جلسہ کہیں اس موضوع پر کوئی بات تک نہیں ہوئی۔ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ ماحولیات سے جڑے چیلنجز کی سنجیدگی کو نہ سمجھا گیا تو یہ بہت بڑا اور خوفناک بحران ہماری دہلیز پر دستک دے دے گا۔